آلہ وأصحاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال عليه الصلاة والسلام اول ما خلق الله نوري او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، فرمایا خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خود خدا نے کہا. آج 7 ربیع الاول ہے. پورے عالم اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے لحاظ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کی جا رہی ہے. کچھ ایسے حضرات بھی ہیں عظمت بیان کرتے ہوئے اتنا مبالغہ کر دیتے ہیں، نبوت کو اتنا چڑھایا کہ میرے اللہ کا جو مقام ہے اس پہ جا کر بٹھا دیتے ہیں. بڑے عرصے سے میں سوچ رہا ہوں کہ بولتا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی بول پڑے اس کے اوپر انگلی اٹھتی ہے، یہ گستاخ ہے، یہ نبی کو نہیں مانتا. پیارے بھائیوں، جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کی عظمت کو بھی نہیں مانیں گے، میرا ایمان کوئی نہیں ہے. لیکن مانو اس طرح مانو جس طرح اللہ کے قرآن نے کہا ہے. مانو اس طرح مانو جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے. پیارے بھائیوں، ابتدائی مراحل میں یہ بات کرتا جاؤں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے لحاظ سے مورخین کا اختلاف ہے. ایک مورخ قلم اٹھاتا ہے، اس نے یہ بھی لکھا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 6 یا 7 ربیع الاول کو ہوئی ہے. ایک مورخ اٹھتا ہے، اس نے یہ بھی لکھا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. ایک مورخ اٹھتا ہے، اس نے یہ بھی لکھا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. لیکن جس مورخ نے قلم سے لکھا ہے کہ
علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 6 یا 7 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اسی مورخ نے لکھا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ جس مورخ نے لکھا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اسی مورخ نے لکھا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ جس مورخ نے لکھا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اسی مورخ نے لکھا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ محترم سامعین، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، پیدائش کے لحاظ سے اختلاف ہے، لیکن وفات کے لحاظ سے کسی مورخ نے اختلاف نہیں کیا۔ اللہ کا قرآن شاہد ہے، فرمایا کل من علیہا فان، فرمایا جو بھی مخلوق کے لحاظ سے اس دنیا میں آیا ہے اس کو فنا ہے، بقا ہے تو ایک خالق کو ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نہ بادشاہ رہے، نہ وزیر رہے، نہ صدر رہے، نہ نبی رہے، نہ خود حضرت علی رہے، کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی اس دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے اس نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت نہ آئی ہوتی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رو کیوں رہی ہیں؟ انہوں نے یوں کیوں کہا کہ بابا کی وفات کی وجہ سے جو تکلیف میرے اوپر آئی ہے، اگر یہ تکلیف دنوں پر آتی قیامت تک دن رات بن کر رہتے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، میری زبان کی ترشیت کو نہ دیکھو، تنہائی میں بیٹھ کے سوچو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اتنی تھی، محبت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں جو مجھے کہے گا کہ آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ کسی صحابی کو جرت نہیں ہوئی۔ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں قرآن و حدیث کی ترجمانی کر رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 پائی پہ لٹایا گیا ہے اور بوسہ لیا اور منبر رسول پہ آ گئے۔ انہوں نے جو خطبے میں الفاظ کہے ہیں میں ترجمانی کر رہا ہوں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتے ہیں ان کا خدا فوت ہو گیا ہے، اور جو پوجا کرتے ہیں اللہ کی ان کا خدا اب بھی زندہ ہے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملے ارشاد فرما کر نبی کی شان میں توہین نہیں کی، بلکہ قرآن پاک کی ان آیات سے پردہ ہٹایا ہے جو نبی کے زمانے میں وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا۔ تم کہو گے کہاں ہے، کس جگہ ہے؟ آؤ میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 4 پارہ ہے،
غزوہ احد کے موقع پر جنگ لگ رہی تھی، لڑی جا رہی تھی، دشمن کی طرف سے افواہ پھیل گئی. یہ جتنی باتیں کر رہا ہوں الحمدللہ قرآن پاک پڑھا ہے، میں حوالہ دکھا سکتا ہوں. جنگ لڑی جا رہی تھی، دشمن کی طرف سے آواز اٹھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے. صحابہ کو محبت اتنی تھی، تمہیں سمجھانے کے لیے خلاصہ تر کہہ دوں کہ عقل جگہ پر نہ رہی، مزاج نہ رہا سمجھنے کا، اور آگے والے لاہے عمل کا بھی پتہ نہیں تھا. توجہ کیجئے، میں بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں. آگے والے لاہے عمل کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اب کیا کرنا ہے، کیوں بتایا نہیں گیا تھا. اب کچھ صحابہ اکرام وہاں سے گھروں کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے سمجھا شاید کہ کہانی یہیں تک ہے، کیوں پہلے بتایا نہیں گیا تھا. اور مجھے لگتا ایسے ہے، دو موقع ایسے ہیں، توجہ کرنا، میں علمی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں. دو موقع ایسے آئے ہیں جو نبوت کے زمانے میں غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں اور اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ہے. ایک موقع نبوت کی وفات کا، ایک موقع عثمان غنی کی وفات کا. ایک موقع سمجھانے کے طور پر بتا رہا ہوں، ایک موقع نبوت کے قتل کی افواہ کا، ایک موقع عثمان غنی کے قتل کے افواہ کا. دونوں واقعات قرآن میں ہیں. جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کی افواہ کا واقعہ پیش آیا، نبوت بھی کہہ رہی ہے ہاتھ آگے کرو، میں عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. 26واں پارہ سورۃ محمد ہے. نبوت نے کہا ہاتھ آگے کرو، مجھے پتا چلا ہے کہ عثمان شہید ہو گیا ہے، میں اس کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. 1400 صحابہ نے نبوت کے ہاتھ پہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. سبحان اللہ. میرے بھائیو، حالات کی وجہ سے اس طرح علمی باتیں کوئی نہیں کرتا، لیکن ہماری زندگی فقیرانہ ہے. اگر میں قرآن سے الٹ بات کروں میں تمہارا مجرم ہوں، اگر حقیقت سے پردہ اٹھاؤں پھر ماننا پڑے گا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، اللہ پاک ان لوگوں پہ راضی ہو گئے. کن لوگوں پر؟ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، ان ایمان والوں پہ راضی ہوئے. اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اے نبی جس نے تیرے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر، فرمایا عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اللہ ان سب سے راضی ہو گئے. حالانکہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تھے. یہ اب واقعہ کیوں پیش آیا؟ اللہ دنیا کو بتانا چاہتا تھا نبی وہ ہوتا ہے جس پر وحی آتی ہے. میری تقریر آج کوئی اوکھی تو نہیں؟ ماسٹر صاحب بڑی بریکی والی گل کر رہے ہیں، توجہ کرے آئے.
اخلاص وہ ہوتا ہے بندے بھاویں دو ہوئے سنا نہ لے ہوئے. میں بات عرض کر رہا ہوں چلو نبی تو انسان ہے، کیا خدا کو بھی نہیں پتا تھا؟ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تھے. روایات کے اندر آتا ہے، تفسیر اٹھاؤ، بیعت کے دوران ہی خبر مل گئی تھی وہ عثمان صحیح سلامت ہیں. لیکن وحی آئی کس بات کی؟ فرمایا بیعت جاری رکھو، بیعت جاری رکھو. میرے بھائیوں سادہ سی مثال دیتا ہوں. یہ ٹوٹیاں لگی ہیں کس لیے؟ وضو کرنے کے لیے. اب بجلی چلی گئی، پانی نہیں ہے، نلکے پہ آدمی وضو کر رہا ہے. یہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ کہ بجلی نہیں ہے. اب بتاؤ جب بجلی آتی ہے تو لوگ واپس ٹوٹیوں کے قریب آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تو جب پتہ چل گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے تو بیعت تو چھوڑ دے گی تھی. کیا فرمایا؟ بیعت جاری رکھو. اور ان آیات کو قرآن کا زیور بنایا گیا ہے. 6666 آیات کے اندر یہ شامل ہے. کیا وجہ تھی؟ بتانا مقصد ہے کہ وحی آتی ہے نبوت پہ. اللہ کی مشیت میں تھا ایک وقت آنا ہے عثمان نے شہید ہو جانا ہے. اس وقت تو نبوت نہیں ہوگی. نبوت نے تو قبر کی پتال میں اتر جانا ہے. اس وقت کون رہنمائی کرے گا؟ کون بتائے گا کہ عثمان شہید ہو گیا ہے اور مظلومن شہید ہوا ہے؟ اس کے خون کا بدلہ لینے والا کھڑا ہو. کون کھڑا ہوگا؟ فرمایا اس وقت یہ آیات کام آئیں گی. اس وقت یہ آیات کام آئیں گی. توجہ کرنا. دوسرا واقعہ نبوت کا ہے. غزوہ احد کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے. خبر مشہور ہوئی کہ کیا ہوا؟ شہید ہو گئے. اب پتہ نہیں تھا آگے والا کیا پروگرام ہے. صحابہ گھروں کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ دشمن سے ڈر کر نہیں جا رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں. وہ الگ بات ہے، جا تو رہے تھے لیکن آگے والے لاہ عمل کا پتہ نہیں تھا. مجھے کہنے دو یہ واقعہ رونما ہوا کیوں ہے؟ پیچھے ہٹ. مجھے کہنے دو حضرت عثمان غنی کا واقعہ رونما کیوں ہوا ہے؟ اب اس واقعے کی اگر تجھے سمجھ آ گئی ہے تو یہ بھی تجھے سمجھ آ جانی چاہیے. وہ رونما اس لیے ہوا ہے کہ نبوت نے پھر رہنا تو ہے نہیں. اس وقت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ قرآن والا سمجھ میں آئے گا. تو یہ واقعہ غزوہ احد کے موقع پر رونما کیوں ہوا ہے؟ تاکہ وحی کے ذریعے ابھی بتایا جائے کہ نبوت نے ہمیشہ، محمد مصطفیٰ نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا سے جانا ہے. تو بعد میں کہیں پریشان نہ ہو جانا، انہی آیات کا سہارا لے لینا. اب میں شان نزول سنا رہا ہوں. غزوہ احد کے موقع پر جب دشمن کی طرف سے افواہ پھیلی تو صحابہ گھروں کی طرف جا رہے تھے. حالانکہ بعد میں اللہ نے فرما بھی دیا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. فرمایا جو جا رہے تھے اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. اللہ نے ان کو معاف کر دیا. ایک جگہ یوں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. فرمایا اللہ نے بھی ان کو معاف کر دیا ہے، تم بھی معاف کر دو. اور جن کا دین کے ساتھ تعلق بھی نہیں وہ آج اس بات کو پکڑ کے لے رہے ہیں. تو میرے بھائیوں بات عرض کر رہا ہوں
اللہ نے قرآن کی آیات اتاری، فرمایا وما محمد الا رسول، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، فرمایا تحقیق ان سے پہلے بھی رسول ہو گزرے ہیں۔ توجہ کرنا، میں سمجھانے کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے اس طرح کیوں فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول ہو گزرے ہیں، اشارہ اس بات کی طرف تھا نہ وہ رہے نہ دنیا میں وہ رہے نہ انہوں نے رہنا ہے۔ نبوت تو ان کی رہے گی، لیکن مخلوق ہونے کے ناطے یہ دنیا میں قد خلت من قبلہ الرسل، اگلی آیت نے اور تشریح کر دیتی ہے۔ اٹھاؤ قرآن، فرمایا افئن ماتا، افئن ماتا، میں نہیں آتا پیا قرآن چاہو، افئن ماتا، فرمایا اگر یہ مر جائیں، اگر ان کو موت آ جائے، میرے محبوب افئن ماتا، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتل انقلبتم، یا قتل کر دیے جائیں، فرمایا انقلبتم علی اعقابکم، فرمایا کیا تم چہرہ پھیر کر فرمایا بھاگ جاؤ گے؟ کیا پھر تم اس وقت بھی بھاگ جاؤ گے جس طرح اب جا رہے ہو؟ تو بتانا مقصد تھا کہ ایک وقت آنا ہے، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک وقت آنا ہے، ایک وقت دو باتیں فرمائی ہیں، فرمایا افئن ماتا، اگر کیا ہو جائے؟ موت آ جائے، او قتل انقلبتم، یا کیا ہو جائیں؟ قتل ہو جائیں، فرمایا انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم منہ پھیر کر بھاگ جاؤ گے؟ جی میں ہون وہیں دے پہ ہو، فرمایا ہون تا واقعہ غلط آئی، لیکن ایک وقت آونا ہے کہ واقعہ سچا ہونا ہے۔ دوبارہ آ جاؤ، حضرت عثمان غنی دی طرف اشارہ کر رہا، ہون تا واقعہ غلط ہے، ایک وقت آونا ہے انجہار ہونا ہے، ہویا کہ نہیں ہویا؟ اللہ اشارہ فرما رہے ہیں، فرمایا ہون تے شیطان دی طرف رپورٹ غلط ملی گئی ہے، ایک وقت آونا ہے انجہار ہونا ہے، انجہار ہونا ہے۔ فرمایا پھر منہ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے، پھر تمہارا وہی کام ہونا ہے جو نبوت کا کام تھا، پھر تمہارے اوپر ذمہ داری آ جانی ہے۔ مجھے کہنے دو، اسی بات کی وضاحت تو حضرت ابو بکر صدیق کر رہے ہیں، فرمایا ہم نے عبادت کرنی ہے اللہ کی، نبوت تو ہمیں عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے آئی تھی، ہمیشہ تو نہیں رہنا۔ ایک بات اور کرتا جاؤ، تفسیر کے اندر آتا ہے، قرآن پاک کی ایک سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورتوں میں سے یہ آخری سورت ہے، جب یہ نازل ہوئی اللہ نے خوشخبری بھی بیان کر دی، کیا فرمایا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، فرمایا جب آئے گی اللہ کی مدد اور فتح، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ دیکھیں گے یدخلون
فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ آپ دیکھو گے لوگوں کو يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہوں گے. سبحان اللہ. جب یہ صورت نازل ہوئی صحابہ خوشی منا رہے ہیں, صحابہ خوش ہو رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. آخری بات کرتا ہوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. ساتھیوں نے کہا آج تو قرآن مکمل ہوا, ہمیں تو خوش ہونا چاہیے, تم رو رہے ہو. کہا تمہاری نظر قرآن کی صورتوں پہ گئی ہے, میری نظر کسی اور جگہ پہ گئی ہے. کہا ابو بکر وہ راز ہمیں بھی کھول کے بتاؤ, تیری نظر کہاں گئی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیکھو نا, جب کہیں مکان تعمیر ہوتا ہے ابھی مکمل نہ ہو تو یہ خیال آتا ہے کہ ابھی مستری کل آئے گا. مستری کل, مثال کے طور پر ہن ایرے پا چھوڑے ہیں, کام جاری ہے, مستری نے کل آنا ہے, دیواراں کھڑیاں کا دیتیاں, کام جاری ہے, مستری نے کل آنا ہے. جس ویلے چھت مکمل ہو جاوے, کمرہ مکمل ہو جاندا ہے, ہن پکی گل ہے مستری نے نہیں آنا. ایک اللہ دے دین دا کوٹھا ہے جڑے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کوٹھے نو تعمیر کر رہے ہیں. تعمیر ہوندا ہوندا اس کوٹھے دی آخری اٹے سورت اذا جاء, ہن او دین مکمل ہو گیا ہے. میں سوچ رہا کہ شاید کہ اللہ دے نبی ہن ساڈے کولوں جدا ہو جاویں. میں تو تاں رو رہا. بات بھی اسی طرح ہے. چند ماہ بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو میرے بھائیوں یہ سلسلہ آگے چلے گا بات کا, اللہ کرے کوئی سمجھنے والا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانی چاہیے, لیکن مناؤ اس طریقے پر کہ شریعت کو ہاتھ نہ ڈالا جائے, شریعت کے قانون کے اندر بے ادبی نہ ہو. اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع. فرمایا کہ گانا دل کے اندر نفاق اس طرح پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیت کو اجاگر کرتا ہے. تو میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا گانے والے پہ لعنت فرمائی ہے, گانے کی کمائی پہ لعنت فرمائی ہے, ڈانس کرنے والے پہ لعنت فرمائی ہے, بے حیائی کے کام کرنے والے پہ لعنت فرمائی ہے. لیکن 12 ربیع الاول کے دن گانا گایا جاتا ہے کہ حضور کی آمد ہے, ہم جشن منا رہے ہیں. یہ کیسی آمد ہے؟ نبوت فرما رہی ہے میں اس گانے کو ختم کرنے آیا ہوں, تو اسی گانے کے سہارے سے میرے نبی کا میلاد بناتا ہے. ہم ایسے میلاد کو نہیں مانتے. میلاد وہ ہونا چاہیے جو نقشہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے, میلاد وہ ہونا چاہیے جو نقشہ نبی اللہ پیش کرتا ہے. وہ میلاد کیا ہے؟ وہ قرآن والا ہے, وہ نبی کی عظمت والا ہے, وہ نبی کے تقدس والا ہے, وہ نبی کے مقام کو بیان کرنے والا ہے, نہ کہ بے حیائی پھیلانے والا ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنی میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.